رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اب دونوں کو بیٹھا ہوں بتاتے ہیں. بچے سامنے بیٹھو. معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورہ حامیم سجدہ سے متعلق تھا. سورہ حامیم سجدہ میں ایک شبے کا جواب تھا کہ بعض دفعہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، حاجتوں میں بلاتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے. یا بعض دفعہ خوابوں میں بعض بزرگ آتے ہیں اور وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں. اس کا یہ جواب دیا کہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب سورہ حامیم شورا ہے، اس میں ایک اور شبے کا ازالہ ہے کہ ہمیں بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار کی جائے. بعض کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف کچھ باتیں ملتی ہیں. اس کا یہ جواب دیا کہ سارے انبیاء دعوت توحید دے کر آئے. اب اگر کتابوں میں کسی نے کوئی غلط بات میں ڈال دی ہے تو انبیاء کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. اور اس قسم کی باتیں یا اس قسم کے شبہات کے جوابات قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہیں. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لوگوں نے یہ بات کہی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو سکھاتے تھے. اللہ نے فرمایا جادو تو کفر ہے، میرے نبی بلا سلیمان علیہ السلام کیسے جادو سکھاتے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا. اسی طرح ہاروت اور ماروت فرشتوں کے بارے میں تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جواب دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کئی جگہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزہ دکھاتے تھے بِإِذْنِ اللہ، خود کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں دکھا رہا ہوں. اسی طرح قرآن مجید کے بعد الفاظ کے بارے میں لوگوں نے شبہ پیش کیا، اس کا بھی اللہ نے سورہ آل عمران میں جواب دیا. بعض آیات محکمات ہوتی ہے جن کا حکم واضح ہوتا ہے، بعض متشابہات ہوتی ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہوتا. آپ خام خواہ متشابہات کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ اب بہرحال سورۃ حامیم شورا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کی طرف یہی لا الہ الا اللہ کی وحی کی ہے. فرمایا حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں. ان کا اصل معنی اور مراد کون جانتا ہے جی؟ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی ہوئی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی ہوئی. کون سی؟ کہ اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے. سارے انبیاء کی طرف ایک ہی وحی ہوئی. غالب اور حکمت والا صرف کون ہے جی؟ اللہ.
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، اس لیے پھٹ جائیں، پہلی وجہ کہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ آوازیں آئیں، کیوں نہ آوازیں آئیں؟ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں۔ فرشتوں کے بوجھ سے ڈر ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، آسمان کے اندر اتنا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اتنی اللہ کی تسبیحات ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں، تورات شریف کا تذکرہ، انجیل اور زبور کا تذکرہ اور اللہ کے آسمانی صحیفوں کا تذکرہ، اتنا زیادہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کا دبدبہ اور رعب اتنا ہے، اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ جیسا کہ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب اتنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور الوہیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اور تیسری وجہ آسمان کے پھٹنے کی سورہ مریم میں بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ کلمہ شرک کہتے ہیں، اللہ کی اولاد بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹنے پہ آ جاتا ہے، زمین بھی ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتی ہے، پوری کائنات تیس نیس ہونے پر آ جاتی ہے۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ شرک کے کلمے بولے جاتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی اولاد بیان کی جاتی ہے، تب کائنات اور آسمان پھٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، یا تو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، یا ذکر الہی کی کثرت کی وجہ سے، یا شرک کرنے والوں کے اوپر غصہ اور جلال کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ زمین میں تو کافر بھی ہیں، زمین میں تو اور مشرک بھی ہیں، لیکن ہم پچھلی صورت میں پڑھا ہے ویستغفرون للذین آمنوا، زمین میں جو ایمان والے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خوب سنو لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ حفیظ علیہم، سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ ان پر نگران اور داروغ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ پہنچاتے جائیں، باقی نگران آپ نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح ہم نے قرآن آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اوحینا الیک،
قرآن عربیہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عربی قرآن وحی کی ہے، لتنذر القرى ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد والے کو۔ پوری کائنات، میری طرف دیکھیں، پوری کائنات کا مرکز ہے مکہ مکرمہ، ارد گرد اس کے پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ کہتے ہیں مکہ میں مرکز میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ ارد گرد کی پوری کائنات تک میرا قرآن، میرا پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جنت والے گروہ میں شامل فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کسی کو جرأت نہ ہوتی کفر اور شرک کرنے کی۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کار ساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سب کا کار ساز بھی اللہ ہے، سب کا مددگار بھی اللہ ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ پتنگ بہت زیادہ آگے ہیں، درس قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ان سے خفا نہیں ہونا آپ نے، یہ سارے پتنگ بھی قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5-7 منٹ اور سنیں گے، پھر یہ قرآن سن کر نا پھر یہ گر جاتے ہیں، سجدے ریز ہو جاتے ہیں۔ بس 5-7 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ اور ان کے تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے لائٹ سے، تاکہ لائٹ چلتی رہے گی، لائٹ سے جتنا زیادہ کم ہوگی لائٹ اتنا زیادہ دیر لگے گی۔ یہ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو بند کر تو بھی گٹ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا بس۔ اچھا جی، امت یہ سے موبائل بند کرو گے، بڑی لائٹ چلتی رہے، خیر نن دے دو اگر نہیں بند ہو میں کر دوں۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے ٹھہرا لی اللہ کے علاوہ کارساز؟ جو قرآن مجید کی طرف جی، ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا ٹھہرا لی انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز؟ اللہ هو الولی، بس کارساز کون ہے؟ بولو غور سے بولو، فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی کارساز ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر سمجھتے ہو تو اندر چلے جائیں، ٹھیک جی، نہیں کہ باہر بلب چلتے رہیں گے نا، ادھر رک جائیں گے، ٹھیک ہے برداشت ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ادھر جی، اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر، بس اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى اللہ، اور جس میں بھی تم کسی شے میں اختلاف کرتے ہو نا، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا، میرے نبی کی دعوت کو تم نے اختلاف کیا، تو فیصلہ تو کل اللہ کے پاس ہی جانا ہے، سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے فرمائے گا۔ ذالکم اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ کون اللہ تعالیٰ ہے؟ فاطر السماوات والارض،
پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے بنایا تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی جوڑے بنائے. یزرعکم فیہ، پھر پھیلاتا ہے تمہیں دنیا میں. اسی جوڑے بنانے کے بعد نسل کا اضافہ ہوا. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ مثال سے پاک ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کسی جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بے مثل اور بے مثال ہے. کیا شاعر نے خوب کہا، اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وَإِنْ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد، بہر جا دستگیر، لم یکن ناصر ترا حافظ لہو کفوا احد. سب کی فریادیں سننے والا، سب کی مشکل کشائی کرنے والا، سب کی روزی کے انتظام کرنے والا، سب کو عزتیں دینے والا، پوری کائنات کا خالق اور مالک. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ساری کائنات والے اس کی عبادت کریں تب بھی وہ مالک و معبود ہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی وہ مختار اور قدرت والا ہے. اللہ الصمد، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہوں. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے. اولاد کہاں سے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، اس کی کف کوئی نہیں، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں. قل هو اللہ احد ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں. اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، اس ملک میں راج اسی دے. لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس کا، وہ ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب ہستی ہے شاہی. ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے، دوسرا کوئی نسانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی. اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے. لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، بے مثل اور بے مثال میرا اللہ کریم ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، سب کے حالات کو دیکھنے والا ہے. اس کے در پہ آ، پکاریں کرنا تیرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، بغیر تانا دیے تیری حاجتوں کو پورا کرنا تیرے رب کا کام ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. اس کی شان اور قدرت یہ ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہے، زمین کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہے. مطلب یہ ہے سب خزانوں کا مالک وہ ہے. رزق چاہیے تو چابیاں اسی کے پاس ہیں، اسی سے مانگو. اولاد چاہیے تو چابیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی اسی خزانوں کا مالک ہے. صحت چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، یا کوئی اور کائنات کے اندر چیز چاہیے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیوں کا مالک وہی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے. رزق کا کھولنے والا بھی اللہ ہے، رزق کا تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. رزق کا مالک بھی میرا اللہ ہے. رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرا
بز میں عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے، سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے، ساری کتابوں کی یہی دعوت ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے شبہ کا ازالہ کر دیا، شرع لکم من الدین، جو مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے دین، جو قرآن نے بیان کیا، جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ما وصى به نوحا، یہ وہی تو ہے جو ہم نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی ہم نے وصیت اسی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرو، الا للہ الدین الخالص، پچھلی صورت میں پڑھا ہے، خالص دین، خالص عبادت اللہ کی کرو، اسی خالص عبادت کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، تفرقہ بازی نہ کرو۔ توجہ کرنا، توحید پہ ڈٹ جانا اتفاق کی نشانی ہے، در بدر کے سجدے کرنا فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا، قرآن کریم کو مان لینا یہ اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ اور کتابیں پیش کرنا اس کے مقابلے میں وہ تفرقہ بازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ، تفرقہ بازی نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات مشرکوں پر بھاری گزرتی ہے، مشرکوں پر گراں گزرتی ہے، جس کی جانب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی جانب جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب دکھاتا ہے، جو انابت کرتا ہے، جو بھی طلب دکھائے رب اس کو ضرور ہدایت کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف طلب تم دکھاؤ، ہاتھ پکڑ کے سیدھے راہ پہ میں اللہ تمہیں چلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے نبیوں نے یہی دعوت دی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سب نے یہی دعوت دی؟ فرمایا ہاں، پھر یہ گڑبڑ ہوئی کہاں سے ہے؟ سوال پیدا ہوا نا، پھر اختلاف ہوا کیسے؟ ایک کتابوں میں اور مسئلے شرک کے کہاں سے آ گئے؟ یہ لوگوں نے باتیں پھر کہاں سے سیکھی اور کہاں سے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب اگلی آیت میں دیا، اور ارشاد فرمایا سچے انبیاء نے جو کتابیں پیش کی تھی ان کے اندر تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا۔ لیکن وہ انبیاء جب دنیا سے چلے گئے، بعد میں جو علماء تھے وہ آئے لالچ میں، اور انہوں نے لالچ میں آ کے پھر اپنی مرضی کی باتیں شرکیہ اس میں ڈالنا شروع کی، تورات میں، انجیل میں، پھر وہ باتیں مشہور ہوئیں اور متھے لگائی انبیاء کے، نعوذ باللہ، متھے لگائی اللہ تعالیٰ کی آیات کے، حالانکہ ان باغی لوگوں نے اپنی طرف سے وہ داخل کی تھی۔ فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور تفرقہ نہیں ڈالا مگر ان لوگوں نے ڈالا جنہوں کے پاس علم آ گیا۔ اچھا، جہالت کے وقت ڈالا؟ فرمایا نہیں، من بعد ما جاءہم العلم، علم کے آ جانے کے بعد ڈالا۔ علم بھی تھا، سمجھتے اور جانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی تفرقہ ڈالا، پھر بھی اختلاف ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی بغاوت اور ضد کی وجہ سے ڈالنا۔ جب ضد پر آئے، جب عناد پر آئے
تو آپس کی بغاوت کی وجہ سے اللہ کی توحید کے مسئلے میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیا، غلط مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اتنا بڑا عالم جناب وہ غلط بات کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ علماء ہی تو تھے یہودیوں کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ علم کے بعد جب اللہ کا ڈر نہ ہونا تو انسان غلط بات کرنے سے باز نہیں آتا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ جب اللہ کا ڈر نہ ہو صرف علم سے نجات نہیں ہوتی، علم ابلیس کے پاس بھی تو تھا نا۔ اب اللہ تعالیٰ ان یہود کے علماء کے بارے میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے سگے بیٹے کو جانتا ہے۔ 100 بندہ بیٹھا ہو بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہے۔ ایسے ہی وہ نبی پاک کو پہچانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اگر ان کو مانے تو ہماری ٹوٹ اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے جی۔ کیا فرمایا جی؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور تفرقہ نہیں ڈالا انہوں نے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، بغيا بينهم، آپس کی بغاوت اور ضد کی وجہ سے ڈالا۔ ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اللہ نے عذاب کا قیامت کا ایک وقت مقرر کیا، وہ اللہ نے فیصلہ پہلے کر دیا۔ اگر وہ فیصلہ پہلے نہ کیا ہوتا تو آج ہی عذاب آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وقت مقرر پہ قیامت کو قائم کرنا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ گہرے شک میں پڑ گئے، وہ شک میں پڑ گئے، مریب بڑا گہرا شک، تردد میں ڈالنے والا۔ یہ ہے اس شبے کا جواب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے انبیاء نے میری کتابوں کو صحیح بیان کیا، پھر ان کے بعد کچھ باغی لوگ آئے، انہوں نے اس میں گڑبڑ کی، اور ان باغیوں کے بعد پھر جو عالم بنے انہوں نے تو وہ باغیوں والی کتابیں پڑھی نا، وہ بیچارے پڑھ کے شک میں پڑ گئے۔ اب اس سارے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھیجی ہے۔ اب اس ساری گڑبڑ سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب قرآن مجید ہے اور رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا جی۔ کتنی باتیں بولے جی؟ یہ پتنگوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سونے نہیں دیتے، ورنہ بعض ساتھیوں کو نیند آ جاتی، سستی ہو جاتی ہے باتیں سو۔ ماشاء اللہ اب کوئی بندہ سست نہیں نظر آ رہا، ہر بندہ کدھر ہاتھ مار رہا ہے کدھر ہاتھ مار رہا ہے، ماشاء اللہ سارے چست بیٹھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صحیح ہے نا؟ ابھی یہ جو بزرگ ابھی آئے ہیں نا، یہ پتنگ سے زیادہ چست کرنے والے ہیں، جگہ سے اٹھائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پچھلے جگہ دے دو، تو آپ کھل جاؤ، بس اور آگے آ جاؤ، آپ اس لائن میں آ جاؤ، عمر کے ساتھ والی کھلے کھلے بڑھانا، گرمی ہے بس۔ آسان ماشاء اللہ، ہم نے کہا بچے ادھر بیٹھا کرے گا، بچہ آگے بیٹھ گیا۔ آسان جو ہے نا، یہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے مولانا فیصل صاحب کا، ماشاء اللہ اللہ نے بڑا لمبا چوڑا کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو بچہ ہی نا، اس لیے بچوں میں بیٹھ گیا۔ کہتے چوہا نکلا نا اپنی بل سے باہر، آگے ہاتھی کا بچہ آ رہا تھا، ملک صاحب اس نے جب دیکھا نا اتنا بڑا، ڈر گیا، اس نے کہا اس کی تو 150-200 سال عمر ہوگی۔ اس سے الیک سلیک کر کے پوچھتا ہے آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی میری 6 مہینے عمر ہے۔ اتنی؟
تو یہ پوچھے ابھی 6 سال یا 6 مہینے؟ تو اگر یہ 6 مہینے، تو بڑا حیران بھی ہوا اور بڑا شرمندہ بھی ہوا، میں اتنا چھوٹا سا ہو یہ ماشاء اللہ اتنا بڑا۔ پھر وہ ہاتھی کا بیٹا چوہے سے پوچھتا ہے تم سنا تیری کتنی عمر ہے؟ اس کا عمر تو میری بھی 6-7 مہینے ہے، لیکن ذرا بیمار شمار رہتا ہوں، صحت ٹھیک نہیں۔ یہ مثال ہے ودود کی اور احسان کی، دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ودود تھوڑا بیمار شمار رہتے ہیں اور احسان ماشاء اللہ صحت مند رہتے ہیں۔ اچھا جی، کل بات ہو گئی، خیر خیریت ہے؟ کیا فرمایا جی؟ اب میرے انبیاء نے تو مسئلہ صحیح بیان کیا، باغ والے باغیوں نے اس میں غلط بات ڈالی، اور اس کے بعد جو لوگ آئے انہیں پتہ نہ چلا، وہ دھوکہ کھا گئے اور شک میں پڑ گئے۔ اب شک سے نکلنے کی کتاب قرآن مجید ہے اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کا حکم دیا جی۔ پہلی بات فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات اسی طرح ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اس لیے آپ دعوت دیتے رہیں، آپ میرا قرآن بیان کرتے رہیں۔ اور نمبر 2 وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹ جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، نرمی نہ دکھائیں۔ اور نمبر 3 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ اور نمبر 4 وَقُلْ، یوں کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب، میں تمہاری باتیں نہیں مانتا، میں تو اللہ کی نازل کرتا کتاب کی بات مانوں گا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، انصاف کی سچی بات کروں۔ اور وہ انصاف والی سچی بات کون سی ہے؟ اللہ ربنا وربکم، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور اگر تم بات نہیں مانتے تو پھر ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، کوئی حجت بازی کی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ میں محمد توحید کی باتیں کرتا رہوں گا، تم شرک کی باتیں کرتا رہو، میں رب کے سجدے کرتا رہوں گا، تم غیر اللہ کے سجدے کرتے رہو، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، تم کرتے رہو، لیکن میں نے تو یہی کام کرنا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر سب نے اسی کی جانب جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال جی اور اس کا جواب۔ آپ باتیں نہ کرو بھائی، میری طرف دھیان کرو، ورنہ آپ اس کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا نا کھڑا کروں گا اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوا جو اللہ نے یہاں پہ بات ہمیں سمجھائی کہ سارے انبیاء نے دعوت توحید دی، اس کے بعد کچھ بے ایمانوں نے جو تھے تو صاحب علم لیکن بے ایمان قسم کے تھے، انہوں نے بیچ میں شرکیہ اور غلط باتیں داخل کی۔ بعد والے جو آئے ان کو دھوکہ لگ گیا ان باتوں سے۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، یہ بات ابھی ہم نے سمجھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے جن کو دھوکہ لگا ان باتوں سے، وہ اگر دن قیامت کے یہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو دھوکہ کھا گئے فلاں فلاں کتابوں سے، اس لیے ہمیں معاف کر، ان کی یہ بات چل جائے گی، جان چھوٹ جائے گی؟ اور میں نہیں، اب نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ اب اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہوا ہے نا، اب اللہ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے نا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے دھوکہ، تجھے دھوکہ کیوں لگا؟ تم اللہ کی کتاب کے قریب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے سچ، اس کو پڑھو نا، سچ کھول کے سمجھایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی ہے، تو پھر بھی دھوکے میں پڑا ہوا کیوں؟ یہ تیری غلطی ہے۔ اس لیے یہ عذر اب کسی کے پاس قیامت والے دن نہیں چلے گا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، جی بس ہو جی میں ٹائم نہیں ملا، میں سیکھ نہیں سکا، یا مجھے کسی نے غلط بتا دیا تو میں اس کی وجہ سے
تو اس کی وجہ سے کیوں غلط لگا؟ تو نے زندگی گزار دی 70 سال اور تجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ تو اللہ کی آیتیں بھی پڑھ لیتا یا سیکھ لیتا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے کاموں میں بہت مشغول رہا اور مصروف رہا اور لوگوں کی باتیں سن کر یقین کر بیٹھا، میرے نبی کی بات سننے کا وقت ہی نہیں تھا تیرے پاس۔ اس لیے یہ دلیل جان چھڑانے کے لیے کافی نہیں ہے اور دن قیامت کی یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ کیا فرمایا جی؟ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ حکم مان لیا گیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اپنا حکم پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا اور اللہ کے بندوں نے اس حکم کو مان لیا۔ اس کے بعد اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا، ساری آگے ہے ادھر آگے، استاد ہونا بہت لیٹ ہی آئے، اگر لیٹ آئے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اب اگر کوئی یہ عذر بیان کرے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ بات اس کی چلنے والی نہیں ہے۔ سنیے، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اللہ کا حکم مان لیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، ماننے والوں نے مان لیا، پھر بھی اگر کوئی یہ جھوٹا بہانہ بنائے حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کی دلیل پسپا ہونے والی ہے رب کے ہاں، بیکار ہونے والی ہے رب کے ہاں، یہ دلیل کسی کام کی نہیں ہے رب کے ہاں۔ وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب آئے گا، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ بات اب نہیں چلے گی قرآن آنے کے بعد کو کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی نے یہ عذر کیا تو یہ قابل قبول، سارے بولو جی کیوں؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا، والمیزان، اور میزان نازل کیا۔ اب ذرا اس پہ غور کریں، میزان کا معنی ترازو، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہی میزان ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ جس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کو اللہ نے میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے۔ جیسے تمہارے پاس چیز آدھا کلو ہے یا 3 پاؤ ہے یا پورا کلو ہے یا 1.25 کلو ہے، ترازو اور کنڈے پہ رکھو گے نا پتہ چل جائے گا، بات نکل کے سامنے آ جائے گی کہ کتنے ہے، آدھا کلو ہے یا 1.25 کلو ہے یا 3 پاؤ ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کو میں نے ترازو بنایا ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آؤ اس قرآن پر پیش کرو نا، اس ترازو پہ اپنے عقائد اور اعمال کو پیش کرو نا۔ جیسے ترازو اور کنڈے پہ چیز جاتی ہے وزن سامنے آ جاتا ہے، تم بھی تول کر کے دیکھ لو نا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو قرآن بتا دے گا یہ کم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پورا کرو۔ تو میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ میزان سے مراد کیا بولو؟ مفسرین فرماتے ہیں دوسرا قول، میزان سے مراد عقل ہے۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب بھی نازل کی اور تمہیں عقل بھی دی ہے نا، میری کتاب پڑھو اور عقل کے ساتھ سوچو اور پھر فیصلہ کرو، بالکل تمہارا جیسے ترازو پہ چیز ٹھیک آتی ہے، عقل اور کتاب الہی دونوں مل جائے تو انشاءاللہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میزان سے مراد ترازو ہے، وہی ترازو جو دکانداروں کے پاس ہوتا ہے، یہ دنیا والا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے وہ ترازو نازل وہ نہیں دیکھا، دنیا کی چیزیں تو جا کے تولتے ہو ترازو پہ اور تول کر لیتے ہو، اور دین کی باتیں اڑتی پڑتی فیس بک کے پڑھ کے اسی کے اوپر عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہو۔ چل رہا چلتے بندے سے سنا جناب
اسی پہ جناب تم نے عقیدہ بنا کے بیٹھ لیا، اور دنیا کی باتیں تول تول کے پورا پورا لیتے ہو، ذرا بھر بھی کمی برداشت نہیں کرتے ہو، اور جہاں جنت جہنم کے فیصلے ہیں، جہاں عقائد کے فیصلے ہیں، آپ بے سوچے سمجھے بغیر تولے اہم ہی لے لیتے ہو، اخبار پہ پڑھ کے بات عقیدہ بنا لیتے ہو، کس سے کہانی سن کے عقیدہ بنا لیتے ہو۔ یہاں پر بھی تھوڑا عقل سے کام لو نا، یہاں پر بھی وہ ترازو کو دیکھ کر ذرا حساب لگاؤ نا، کہ یہاں بھی بات ناپ کر پوری ٹھیک ہوگی تو تب بات بنے گی، ورنہ بات بننے والی نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے ایک من چیز چاہیے، من میں کتنے کلو ہوتے ہیں جی؟ 40۔ اب اگر 39 کلو ہوں تو من بن جائے گا، 39.5 ہوں تو پھر بھی نہیں بنے گا بھائی، ایک پاؤ بھی کم ہو تب بھی نہیں بنے گا، وہاں پورے 40 ہوں گے تو پورا من تبھی بنے گا۔ یہاں پر بھی اگر تھوڑا سا بھی شرک آ گیا نا تو توحید نہیں رہے گی بھائی۔ اللہ کہتا ہے میزان کی طرح تولو، برابر کرو مسئلے کو، سمجھ آئیے نا؟ یہ چھوٹی موٹی ڈنڈی ادھر مار لی کبھی ادھر مار لی، ادھر ادھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور ہم نے اس قرآن کو میزان اور ترازو بنایا ہے جی۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھے کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو، تو نے دور سمجھی قیامت قریب آئی ہوئی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچاتے ہیں اس قیامت کے ساتھ وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قیامت کب آئے گی؟ لے آؤ نا جی قیامت۔ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے ڈرنے والے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ الا، خوب سنو لوگو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ شفقت کرنے والا ہے، لطف کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا لطیف کا دوسرا معنی باریک بین ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے بندوں کی دیکھنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہ قوت والا بھی ہے، وہ غلبے والا بھی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اور لوگوں جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرے مجھے راضی کرنے کی اور آخرت کی طرف میں لگ جائے، کچھ وہ کوشش کرے گا، کچھ ہم اپنی رحمت سے برکتیں ڈالیں گے، ہم کوشش کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم میں سے کوئی آدمی بکری کا بچہ یا اونٹنی کا بچہ یا گائے کا بچہ جس کی ماں فوت ہو جائے، وہ بچہ چھوٹا سا رہ جائے، زمیندار بڑے پیار سے اس کو دودھ پلاتا ہے، چارہ ڈال کے پال پال کے بڑا کر دیتا ہے، تمہارا رب بھی تمہاری نیکیوں کو پال پال کے بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے تو ارادہ تو کر، من کان یرید حرث الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوا، نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صرف دنیا کی فکر نہ کرو، ساتھ آخرت کی بھی فکر کرو۔ دنیا نے تو بہرحال مٹ جانا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی۔ اللہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بتائی ہے اس کی اتباع کرو۔ تم نے اپنے جو معبود بنائے ہیں اور اپنے جن کی بات تم مانتے ہو، کیا وہ نعوذ باللہ رب کے مقابلے میں کوئی شریعت لے کر آئے ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں
جنہوں نے ان کے لیے مقرر کر دیا دین شریعت کوئی مقرر کر دی ہے ما لم یعظم بہ اللہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اجازت نہیں دی بھلا رب کی اجازت کے بغیر شریعت کون بنا سکتا ہے ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم اور اگر فیصلے کا کلمہ اللہ کا نہ ہوتا یعنی قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا آپ دیکھیں گے ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں ہوگا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ بڑی کامیابی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألکم علیہ اجرا میں اس دعوت پر تم سے اجر تو کوئی نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر قرابت کی محبت قرابت اور رشتہ داری کا تعلق ایک منٹ کے لیے رکے یہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعوت پہ اور اجر نہیں مانگتا صرف اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں علی فاطمہ حسن حسین کی محبت کرو بس کافی ہے یہ میری مزدوری ہے اس میں کوئی شک نہیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا فاطمہ الزہرا حضرت حسنین کریمین سب پہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے وعدے ہیں ان سب کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن آیت کا یہ مطلب اس لیے نہیں بنتا کہ آیت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ میں سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی تو ہجرت کے 3 سال ہوئی ہے 4 سال جا کے حضرت حسن پیدا ہوئی ہے 5ویں سال جا کے حضرت حسین پیدا ہوئی ہے اور یہ سورت مکی ہے مکہ مکرمہ میں اس کا کیا مطلب ہے بھائی سادہ اور واضح مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے برادری والوں میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا لیکن اتنا تو غور کرو یار تم بھی قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں تم بھی مکی ہو میں بھی مکی ہوں کچھ رشتہ داری کا ہی خیال کر لو اور میری بات سن لو باقی ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے کچھ رشتہ داری کا تو خیال کرو خیر وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو کوئی اچھائی کرے گا اللہ کہتے ہم اس کے لیے اچھائی میں اضافہ کر دیں گے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے قدردان ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ کر لیا ہے نعوذ باللہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ بس اگر اللہ چاہتا اللہ مہر مار دیتا آپ کے دل پر وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے کلمات کے ساتھ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے دل کے راز جاننے والا کون ہے سارے بولو کون ہے اچھا وہ اللہ کون ہے جی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وہ اللہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور معاف کر دیتا ہے ان کی برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، آپ میں سے کس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہر غلطی کو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن جو اس کے در پہ آگے توبہ کرے میرا اللہ اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ میرے رب نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور يَسْتَجِيبُ اور قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی اعمال جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ یا اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ کا حکم قبول کرتے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ پھر اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، اللہ ہمیں پیسے زیادہ کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے پاس جناب کروڑ پتی بندے ہوں اور بندے کے پاس کوٹھیاں ہوں، اچھی اچھی گاڑیاں ہوں اور جناب عیاشی ہو لگی ہوئی ہو، بڑے پیسے ہو، اللہ اتنا مہربان ہے تو یہ پیسے کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے اللہ اگر دنیا میں ساری چیزیں تمہیں دے دینا تم باغی ہو جاؤ، تم اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ اس لیے تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کبھی دکھ دیا ہے، کبھی جناب بھوک دیا تاکہ یاد کرتے رہو، آخرت میں اللہ دے گا سب کچھ انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو باغی ہو جائیں زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اور لیکن نازل کرتا ہے ایک مقدار کے ذات جو چاہتا ہے، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ اچھا دیکھتے نہیں ہو بارش کیسے برساتا ہے؟ ابھی تو تازی تازی بارش رہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہی اللہ کی ذات ہے جو بارش برساتا ہے۔ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ بولو جی، زور سے بولو سارے جی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو سبحان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وہی اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے اس کے بعد جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی جناب، فصل سارے خشک ہو گئے ہیں، پھر وہ بارشیں برسا دیتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ کار ساز بھی اللہ ہے، تعریفوں کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ اور جو اس نے آسمان میں زمین میں چلنے والے پھیلا دیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ کائنات و مخلوق کو پھیلانے والا کون ہے جی؟ جو پھیلا سکتا ہے وہ ان کو آنن فانن پھر اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ اور جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعمالیوں کی اللہ تمہیں سزا دیتا ہے، کوئی دکھ تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اکثر تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، نہ دنیا کے اندر دکھ دیتا ہے نہ آخرت میں سزا دے گا، کبھی کبھی دنیا میں دکھ دے کر آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لیتا ہے۔
وما انتم بمعجزین فی الارض، تم رب کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کار ساز ہے نہ کوئی مددگار ہے. سب کی بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، سب کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار فی البحر کالأعلام، یہ کشتیاں جو دریا میں تیرتی ہیں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، بڑی بڑی کشتیاں ہیں، پورے پورے پہاڑ کی مانند تیر رہے ہیں. پہاڑوں کی مانند کشتیوں اور دریاؤں کو، کشتیوں اور بحری جہازوں کو دریاؤں اور سمندروں میں تیرانے والا کون ہے؟ غور سے بولو اللہ کا نام، غور سے. یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک لے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، بس یہ کھڑی ہوئی ہو جائے اس کی پشت پر، پانی کی پشت پر کشتی رک جائے، کیونکہ ہوا جو رک گئی ہے نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. او یوبقہن، یا اللہ انہیں ہلاک کر دے، بما کسبوا، جو انہوں نے کسب اور اعمال کیے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، پھر وہی بات ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اکثر باتیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو، يُجَادِلُونَ فِي آیاتنا، جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں. مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ، سو تم جو چیز دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. سنیے ذرا توجہ کرنا جی، یہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کی کن لوگوں کے لیے سنیے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے، بہت باقی رہنے والا بھی ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ حکم مانتے ہیں اپنے رب کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نمازوں کو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ جب انہیں پہنچتی ہے بغاوت، جب ان کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون، وہ ان بدلہ بھی لیتے ہیں. توجہ کرنا جی، ابھی پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ دو آیتیں پیچھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ظلم ہوتا ہے بدلہ بھی لیتے ہیں. پہلے کیا فرمایا؟ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر فرمایا ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں. کیا مطلب ہے جی؟ معاف بھی کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں معاف کرتے ہیں ایمان والوں کو اور بدلہ لیتے ہیں کافروں سے، ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ معاف کرتے ہیں اس کو جو معذرت کرے، جو نادم ہو جائے یار غلطی ہوئی ٹھیک ہے یار معاف ہے، اور بدلہ لیتے ہیں اس سے جو آگے اکڑ کرے، زیادتی بھی کرے اور اکڑ بھی جائے اور کہے میں نے ٹھیک ہے کھاڑ کر ٹھیک کیا تو پھر بدلہ لیتے ہیں. اس لیے فرمایا ہر ایک کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی واقعتاً
وہ توبہ کی طرف متوجہ ہے تو اسے معاف کر لینا چاہیے، اور اگر ظلم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو پھر اس سے بدلہ بھی لینا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اچھا بدلہ کتنا لینا چاہیے جی؟ ایک آدمی نے تھپڑ مارا تو اسے مار مار کے ہڈیاں توڑ دو؟ فرمایا نہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل بدلہ ہوتا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، سو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جس نے مدد کی بدلہ لیا ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنا بدلہ لینے کا ہر ایک کو حق ہے۔ انما السبیل، ہاں اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور درگزر کیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں کوئی معذرت کرے معاف کر دو، لیکن اگر کوئی ظلم کرے تو بدلہ لو، لیکن بدلہ اتنا ہی لو جتنا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پھر ظالم نہ بن جاؤ، زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ انصاف والا، اس کا بیٹا آیا دربار میں، دربار لگا ہوا تھا، آگے کہنے لگا، وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، ابو جی جو چوکیدار ہے نا ہمارا، اس چوکیدار کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے، یعنی شہزادے کو چوکیدار کے بیٹے نے گالی دی ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کیا سزا دینی چاہیے؟ وہ خوش آمدید جو ہوتے ہیں نا، ایک کہنے لگا جی اس کی زبان کاٹ دو تاکہ آئندہ کوئی بادشاہ کے بیٹے کو گالی دینے کی جرات نہ کرے، تو ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا ایسا بھی، دوسرے سے پوچھا بھائی اب کیا کرنا چاہیے، آپ مشورہ دیں۔ اس نے کہا جی میرے خیال میں اس کو ادھر لٹا لو اور اتنے درے مارو کہ چمڑی اتر جائے۔ تیسرے سے پوچھا آپ بتائیں جی کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دو۔ مختلف سزائیں جب سب نے بتائی، بادشاہ سنتا رہا تھا، انصاف والا بادشاہ، سب کے مشورے سن کر بیٹے کو بلا کر کہنے لگا اے میرے بچے، اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ نہیں دل مانگتا تو ایک گالی تو بھی دے لے، اس نے ایک گالی دی ہے نا، اگر نہیں دل مانتا ایک گالی تو بھی دے لے بس۔ اور پھر مشیروں سے کہنے لگا یہ زبان کاٹنا، یہ چمڑی اتارنا، یہ ساری عمر جیل میں ڈالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے ظالموں، تم جیسے مشیر ہی بادشاہوں کو خراب کرتے اور غلط فیصلے ان سے کرواتے۔ اچھا جی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی کارساز اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، يَقُولُونَ، اس وقت وہ کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا لوٹ کے جانے کی طرف کوئی راہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو پیش کیے جائیں گے اس پر، خاشعین من الذل، جھکنے والے ہوں گے ذلت سے، سر جھکائے ہوں گے شرمندگی سے، ينظرون من طرف خفی، ينظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوں گے چھپی چھپی آنکھوں سے، جیسے مجرم ہوتا ہے سر جھکا ہوا تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ ابھی میری کیا سزا ملنے والی ہے۔ یوں دن قیامت کے سر جھکا کے کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دن قیامت کے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خوب سن لو بے شک ظالم
قائم رہنے والے عذاب میں ہیں۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، پھر حکم مان لیجیے اپنے رب کے لیے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جسے اللہ سے کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے انکار کا کوئی موقع۔ فإن أعرضوا، بس پھر بھی اگر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان پر حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ان کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بس بے شک انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لوگوں بات مان لو اللہ کی، کیونکہ پوری کائنات کا مالک جو اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا، آسمانوں کا مالک بھی میرا اللہ ہے، زمین کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، مؤنث دے تو اس کی مرضی ہے، مذکر دے تو اس کی مرضی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ملا کر کے دے مذکر اور مؤنث، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے باج کر دے، نہ بیٹا دے اور نہ بیٹی دے۔ انہو علیم قدیر، بے شک علم والا بھی وہ ہے، قدرت والا بھی وہ ہے۔ اولاد دینے والا صرف کون ہے؟ وہ نہ چاہے کوئی اولاد دینے والا نہیں، نہ کوئی تعویذ دھاگا اور نہ کوئی دربار کہ جناب دربار کی بیری کے درخت کے نیچے دوپٹے بچھائیں گے تو جناب پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی اور بیر گرے گا تو بیٹا۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ اولاد دینے والا صرف کون ہے جی؟ وہ نہ چاہے کوئی اولاد نہیں، وہ دے کے لے لے پھر بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وقت پورا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میرے نبی کا بیٹا اللہ نے اٹھا لیا، ابراہیم میرے نبی کا بیٹا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے بتایا میں چاہوں تو اولاد دوں اور میں چاہوں تو دے کر لے لوں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، دینے والا بھی اللہ ہے اور دے کر لینے والا بھی کون ہے جی؟ جس کو اللہ نہ دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اولاد دے نہیں سکتی۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا۔ اچھا اگر یہ آیت کو پہلے سمجھ لیجیے، وحی کے 3 طریقے اللہ نے بتائے ہیں جی۔ کتنے طریقے بولو؟ ٹائم تھوڑا جلدی بولو۔ پہلا طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ جیسے گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح گھنٹی کی ایک آواز سنائی دیتی اور پورا مضمون میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے۔ یہ ہے القاء، ایک وحی کا طریقہ۔ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ظاہراً آواز اور کلام بھی نہیں فرمایا، لیکن دل کے اندر ایک مضمون اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ڈال دیا۔ یہ وحی کا ایک طریقہ ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ خود کلام کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا یا معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا. یہ تین طریقے ہیں. سنیے جی. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اور کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، یعنی دل کے اندر اللہ بات ڈال دے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ خود بات کرے. اور یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے. ویوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وہی بھیجے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے. انہو علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وہی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح اپنے حکم سے. روح سے مراد روح الامین، یا قرآن بھی روح ہے. جیسے جسم میں روح ہو تو جان ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی قرآن ہو تو جان ہوتی ہے. جی. ما کنت تدری مل کتاب، نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کیا ہے. ولل ایمان، اور نہ ایمان، یعنی ایمان کی ساری تفصیلات. ولیکن جعلناہ نورا، اور لیکن ہم نے ان کو نور پہ کھڑا کر دیا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صراط مستقیم، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. غور فرمائے اس آیت میں ہم ہدایت دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یعنی میں ہدایت دیتا ہوں. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. مسلم فرماتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بولو؟ ایک اراد الطریق، ایک ایصال الی المطلوب. اراد الطریق کا معنی راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب کا معنی منزل تک پہنچانا. میں نے آپ سے پوچھا کھنا پھول کدھر ہے، آپ نے کہا یہاں سے جائیں، آگے مڑ کے روڈ آئے گا چلے جائیں. یہ آپ نے راستہ دکھا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے پوچھا کھنا پھول کدھر ہے، آپ نے کہا بیٹھو آپ کو چھوڑ کر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور منزل تک میرا رب پہنچاتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، راستہ میرا نبی دکھائے گا، آگے منزل تک تمہارا رب پہنچا دے گا. جی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ کا، اور اللہ وہ ہے اسی کا جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، خوب سن لو اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹ کر کے جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.